غریبوں کی ڈائٹ کیا ہوگی؟ ہمارے جو غریب لوگ ہیں یا جو مڈل کلاس ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں ڈائٹ اور یہ وہ یا نیوٹریشنسٹ جو ان کے پاس ہیں یا جو اوور آل ڈائٹیشنز ہیں وہ کوئی بہت ہی مہنگی ڈائٹ ہو رہی ہے کہ جو امریکہ سے سامان منگوا کے ہمیں لینا پڑے گا اور بڑے پیسے خرچ. ایسا بالکل بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی ڈائٹ ہو جو کہ آج میں کھاؤں اور صبح جب میں اٹھوں تو میں جناب وہ بنا ہوں سلمان خان. ایسا نہیں ہو سکتا. ڈائٹس کو کنٹرول کرنا، یہ ڈائٹ ویسے بیلنس ڈائٹ کرنا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ امیروں والا کام ہے. جو کہ ایک پرسن اپنے لیے ڈائٹ جو روزانہ بنائے گا اس کی کاسٹ کسی غریب کو کافی اچھی خاصی پڑے گی. غریبوں کی ڈائٹ کیا ہوگی؟ دیکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہمارے جو غریب لوگ ہیں یا جو مڈل کلاس ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں ڈائٹ اور یہ وہ یا نیوٹریشنسٹ جو ان کے پاس ہیں یا جو اوور آل ڈائٹیشنز ہیں وہ کوئی بہت ہی مہنگی ڈائٹ ہو رہی ہے کہ جو امریکہ سے سامان منگوا کے ہمیں لینا پڑے گا اور بڑے پیسے خرچ. ایسا بالکل بھی نہیں. یہ بہت بڑی غلط. اور اس کا بھی وہی میں نے کہا نا، یہ جو غلط فہمی میڈیا کے تھرو پھیلائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو کہ ڈائٹ ایسی ہونی چاہیے تو ڈائٹ ویسی ہونی چاہیے، تو لوگ سمجھتے ہیں، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. کیا یہ تو امیروں کا کام ہے ڈائٹ تو جو ہے نا ویٹ لوز کرنا تو غریبوں کی بس کی بات ہی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو سیلڈ ہے، سلاد کے پتے، بند گوبھی، گوبھی، بھنڈی، توری، بروکلی، کریلے، کدو، ٹنڈے، میں نے کوئی نام ایسا لیا ہے جو کہ سونے کے ہوتے ہوں اور بڑے مہنگے آتے ہوں یا ڈالرز میں آتے ہوں؟ ویسے سبزی میں آج کل مہنگی ہے لیکن یہ باقی چیزوں سے سستی ہے. گاؤں میں ان سبزیوں کا ریٹ کیا ہے مجھے چلے بتائیں. چلے آپ اپنے گاؤں کی بات. سستا وہیں سے پروڈیوس ہو رہی ہے نا آپ کی جگہ پہ، آپ کی زمین میں. میں نے خود اپنے گھر کے لان میں ایک کچن گارڈن بنایا ہوا ہے، اس میں یہ ساری سبزیاں میں اگاتا ہوں. یس. تو آپ کیوں نہیں اگا سکتے؟ کیا اس میں کوئی بڑے کوئی بیج جو ہیں سونے کے بیج ڈلتے ہیں یا کوئی ڈالرز میں آتے ہیں؟ کیا ہے ذرا سی ایفرٹ کے ساتھ آپ گھر میں اگا لیں. جگہ ہے آپ کی، جگہ ہے تو آپ جو نئی جگہ بازار سے ملتی ہیں سستے ریٹ میں. کوئی امیری والی بات اس میں نہیں ہے. ہماری ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ انہی ویجیٹیبلس پہ مشتمل ہوتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. دوسرا یہ فائبر لینا ہے آپ نے. اب وہ کون سا میل لیتا ہے بھائی؟ چیا سیڈ، ہزبول کا چھلکا، امرود. ٹھیک ہے. فروٹ میں آپ جو ہے نا بڑا اچھا ویٹ لاس کرتا ہے سیب. سیب ویٹ لاس کرتا ہے. اچھا. ہاں جی. امرود سب سے زیادہ فائبر اس میں ہے، سب سے زیادہ پروٹین اس میں، وہ ویٹ لاس کرتا ہے. مہنگا ہے. سب سے سستا فروٹ کیا ہے؟ امرود. ٹھیک ہے. چیا سیڈ مہنگا ہے؟ نہیں. اسبول کا چھلکا مہنگا ہے؟ نہیں. پمکن سیڈ، فلیکس سیڈ، یہ السی کے بیج وغیرہ کیا ہے؟ یہ مہنگے. پنساری کے پاس جائیں آپ، 1000 روپے کے پورا لے کے آ جائیں پورے مہینے 2 مہینے کا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ایسی. تو بتائیں یہاں پہ امیری غریبی کہاں پہ آئی؟ کہیں نہیں. یہ وہ جو میڈیا کے تھرو جو اپروچ دی جا رہی ہے ڈائٹ کو بڑا ماڈرنائز کر کے اور بڑی تصویریں اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ چمچے اور کانٹے کے ساتھ کھاتے ہوئے انگریز لڑکیاں دکھائی جا رہی ہیں، لڑکے دکھائے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے کانسیپٹ آ رہا ہے کہ یار یہ کوئی ڈائٹ بہت ہی کوئی امیر والے کھانے. نہیں، یہ بلکہ غریب لوگ یہ کھانے زیادہ کھاتے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے افورڈ کر سکتے ہیں. ڈائٹ یہی ہونی چاہیے. اچھا، اس جو ایکسرسائز ہے یا واک ہے اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں مجھے بتائیں؟ اگر آپ ڈیلی 1 گھنٹے کی واک کر رہے ہیں یا ڈاکٹر آپ کو کروا رہا ہے تو اس میں کوئی ڈالر لگتے ہیں؟ نہیں. کوئی لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو پھر کہاں سے امیری غریبی کی بات آ گئی؟ دیکھیے جو ڈائٹ ہے کرنا یا ویٹ لاس کی ڈائٹ کرنا جو آپ نے بتایا یا شوگر کنٹرول کرنے کی ڈائٹ کرنا، وہ ہو غریبوں ہی کی ڈائٹ ہے. اس کو ہم امیروں کو اس پہ لا رہے ہیں. میرے کئی پیشنٹ ہیں مجھے کہتے ہیں کہ سر یار یہ کھانے یہ تو بڑے سستے ہیں تو ہمیں کوئی مہنگا بتائیں. میں نے کہا نہیں، سستے کھانے میں آرگینک ہے. قدرت کہاں ہے؟ سستی چیزوں میں. خالص گندم میں قدرت ہے نا، سبزیوں میں قدرت ہے نا، فروٹ میں قدرت ہے نا. کیوں قدرت ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے بن رہے ہیں. اس میں کسی انسان کی فیکٹری. اچھا مجھے بتائیں کہ سبزیاں جو زمین پہ اگائی جاتی ہیں اس میں کوئی انسانی فیکٹری کا ہاتھ ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے نا. کوئی پروسیس انوالو ہے اس میں ہمارا؟ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہے نا سارا. اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. جو ہم بناتے ہیں نا چیز، جو پروسیس کھانے ہیں، پیزے ہیں، پیسٹریاں ہیں، کیکس ہیں، یہ مہنگے ہیں اور یہ ڈائٹ کا حصہ نہیں ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے سارے مڈل کلاس لوگ جو ہیں، غریب لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، اور میں ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ
کہ یہ جو ڈائٹ ہے ہماری یا کسی بھی ڈائٹیشین کی ڈائٹ جو ہے یہ اس کا امیری غریبی سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہی کھانے ہیں جو آپ کو ایزیلی سستے ریٹ میں آپ کے گاؤں میں آپ کے گھر میں مل رہے ہیں. بس اس کی کوانٹٹی, اس کا طریقہ کار, اس کی ریسیپی, اس کے بنانے کا طریقہ آپ نے جو خود بنانا ہے اپنے ہاتھ سے, اس میں کتنے پیسے لگ جائیں گے. آپ نے کچن میں ویسے تو کھانا بناتی ہیں نا, سالن بناتی ہیں اپنے فیملی کے لیے, تو اپنے لیے تھوڑا سا جا کے ہلکے سے چھوٹے سے 1 قطرے یا 2 کا تھوڑا سا دیسی گھی آپ کے گھر میں ہے, اس کو لگایا, اس میں تھوڑی سی ویجیٹیبلس کاٹ کے اس کو اسٹیر فرائی کر لیں, 5 منٹ لگتے ہیں. کوئی بجٹ ہے اس میں تو پھر وہ کھائیں. اصل مسئلہ نا افورڈیبلٹی نہیں, شاید اڈاپٹیبلٹی ہے کہ لوگ جلدی نا اڈاپٹ نہیں کرتے, وہ ذرا پچھلا لائف اسٹائل بالکل چھوڑنا پڑتا ہے. جی پچھلا لائف اسٹائل نہیں چھوڑتے, شارٹ کٹس کے. دیکھیں شارٹ کٹس ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی ڈائٹ ہو جو کہ آج میں کھاؤں اور صبح جب میں اٹھوں تو میں جناب وہ بناؤں سلمان خان. ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ویٹ لوز کرنا یا کوئی بھی چیز آپ نے اگر باڈی کے لیے صحت مند رویہ اپنانا ہے تو وہ لانگر لاسٹنگ ہوتا ہے. وہ شارٹ کٹس اس میں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ آپ نے رات پیسے خرچ کیے تو کل آپ کو جناب وہ ڈبل ہو کے واپس آ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. دس از ناٹ اے بزنس. اگر آپ نے کوئی لائف اسٹائل کرنا ہے یا اپنا ویٹ لوز کرنا ہے, آپ کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. آپ کو ڈیلی بنیادوں پہ وہ کام کرنا ہے, آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. میں ظاہر جم سے میری بڑی پرانی دوستی ہے. جب سے میں میڈیکل کالج میں آنے سے پہلے جو ہے نا, میں نے جب ایف ایس سی میں اچھے مارک لیے تو جب میرے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ یار تمہارا تو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا, تم ظاہر بورڈ میں بڑی اچھے نمبر آئے آپ کے, تو تم ہم سے تحفہ لے لو. تو میں نے ان سے کہا یار رہنے دیں, ایڈمیشن ہو جائے گا پھر دے دیجیے گا. نہیں کہتے تم لو, میرے والد صاحب کے تحفہ لو. میں نے پتا ان سے کیا مانگا, میں نے کہا یار وہ پچھلی سیکٹر میں جو ہے نا ایک جم کھلا ہے نیا, ان دنوں میں جم کام ہوتے تھے, تو وہ ایک ہی کھلا تھا, اس پورے ایریاز کے لڑکے آتے تھے ادھر. تو میرے پاس تو پاکٹ منی میں اتنا نہیں بچتا تھا میرے پاس, تو میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے ابو آپ نے میرے مہینے کی وہ جم کی فیس تھی, پتنی مجھے نہیں یاد کتنی تھی, وہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا بس اور یہی تحفہ, یار یہ کوئی اور تحفہ؟ میں نے کہا نہیں, بس مجھے وہ جم جانا ہے, میں نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے, تو مجھے جم کی جو ہے وہ فیس میری آپ دے دیں. دے دی. تو میں نے اپنے جو ہے ایگزام کے لیے جو تحفہ مانگا تو وہ میں نے جم کی ممبرشپ مانگی تھی, وہ انہوں نے دینی شروع کر دی. آج کل اگر آپ کسی لڑکے کو, میری تو خیر بڑی عمر ہوگی, اب میں اپنے کو جوان تو نہیں کہتا, لیکن جو جوان جو آج کل ہیں, اگر ان سے اگر آپ ان کے پیرنٹس کہیں کہ آپ گفٹ مانگیں یا کوئی رشتہ دار میں ہیں, یا آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ جی تم گفٹ کیا مانگتے ہو, جاؤ تم نے بڑا اچھا اسکور کیا ایگزام میں, تو کیا مانگیں گے بتائیں؟ کوئی گیم مانگیں گے, کوئی موبائل مانگیں گے, مجھے آئی فون لے دو, ہاں جی, کوئی گیجٹ ہوگی, یا مجھے نوٹ یس لے دو سیمسنگ سیریز کا جو سب سے ٹاپ ہے, ایس سیریز لے دو, یہی کہیں گے نا. یا کوئی گیم مانگ لیں گے, P4 لے دو, P5 لے لو, ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی یہ دس از دا ڈفرینس. یہ ڈفرینس ہے جو کہ ہمیں شارٹ کٹس پہ ڈال رہا ہے. بھائی آپ اگر گفٹ لینا ہے تو اپنے پیرنٹس سے جم کی ممبرشپ لیں, اگر آپ نے بڑا اچھا کیا ہے. کچھ ایسی چیز لیں جس میں آپ کو ہیلتھ ملے, کوئی ایسی ڈائٹ لیں, کوئی ایسے ہوٹل میں کھانا کھائیں جہاں پہ ہیلدی کھانا ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ لیں آپ, ٹھیک ہے نا. آپ بس ہمیں جو اپنی اپروچز چینج کرنی ہے. ہمیں ویٹ لوز کرنا ہے, ہمیں صحت لینی ہے, ہم نے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, جتنی بھی چیزوں کو اگر ہم نے ریورس کرنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے, ہمیں اپنے اپروچز کو, اپنی نیت کو اور اپنی جو ہماری جو مقصد ہے, ویژن ہے, اس کو چینج کرنا ہوگا. ہمیں شارٹ کٹس کو چھوڑ کے کنسسٹنسی پہ آنا پڑے گا. اگر واک کرنی ہے تو یہ نہیں کہ ہفتے میں 1 دفعہ کرنی ہے, ریگولر ڈیلی بیس پہ. اچھا کھانا کھانا ہے, بیلنس ڈائٹ لینی ہے تو یہ نہیں کہ 1 دن, ڈیلی بیس پہ. ہاں کبھی کبھی شادی میں کسی پارٹی میں تھوڑی بہت بدپریزی ہو جاتی ہے, الاؤڈ ہے, لیکن شادیاں روز روز تو نہیں ہوتی, پارٹیز روز روز تو نہیں ہوتی, برتھ ڈیز روز روز تو نہیں ہوتی. تو آپ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھیں اور اپنے میانہ روی کے ساتھ, بیلنس ڈائٹ کے ساتھ آپ ایک ہی روی کو پکڑیں. کسی شارٹ کٹ کے اس میں نہ پڑیں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کہتے ہیں یار آؤ میں تمہیں یہ پھکی بنا کے دیتا ہوں, ہفتے کے اندر تمہارا ویٹ بھی لوز ہو جائے گا, ایسے شارٹ کٹس پہ نہ جائیں. یہ نہ صرف آپ کو بیمار کر دیں گے بلکہ آپ کو صحت مند بنانے کے مزید بیمار کریں گے, کیونکہ اس کشتے میں یا اس چورن میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے, جو کہ ایک دم آپ کو کمزور کرے گا. وہ دوا ہے, وہ سائیڈ ایفیکٹ سے والی چیز ہے, وہ زہر ہے, وہ مت لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بڑی مزے کی ماشاء اللہ باتیں ہیں.
تو ان میں سے نا مجھے بات سے میں یہ آ رہی تھی کہ یہ جو جوڑوں کا آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں واک سے، جب کسی کا وزن ہے تو یہ جوڑوں کی اوپر اسٹریس تو پڑتا ہے. مجھے بھی محسوس ہوتا ہے، میں نا جب چلوں تو زیادہ مسئلہ آتا ہے اور ٹخنوں پہ واقع آتا ہے مسئلہ، میں بہت لمبا نہیں چل سکتا. تو اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ اگر فرض کیا وزن لوز کر لیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہاں، یہ جو یہ پین ہوتا ہے نا جوائنٹس کا، خاص طور پہ آرتھرائٹس جو ہے، کارٹلیج ڈیمیج ہوتا ہے ویٹ کی وجہ سے جو چیز ہوتی ہے، وزن لوز کرنے سے اس کا حل ہی ویٹ لوز ہے. اچھا. جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے نا، آپ ہمارے آرتھوپیڈک دوست ہیں اسپیشلسٹ، ان کے پاس چلے جائیں، ہڈیوں کے سرجنز، رومیٹالوجسٹ ہیں ہمارے دوست ڈاکٹرز، ان کے پاس چلے جائیں. وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ ریڈیوس یور ویٹ، اپنا وزن کم کریں. شہزاد صاحب اپنا وزن کم کریں. یس. ٹھیک ہے نا، یہی ٹریٹمنٹ ہے. پین کلر از ناٹ اے ٹریٹمنٹ. پین کلر لینا اور مختلف پین کلرز کو مختلف ٹائم پہ لے کے وقتی اس کو آرام کر لینا، دس از ناٹ اے ٹریٹمنٹ. آپ نے اگر اپنا نی جوائنٹ یا اینکل جوائنٹ آپ نے پرمنٹلی ہیلدی کرنا ہے، یو ہیو ٹو لوز یور ویٹ. کیونکہ جوائنٹ کے اوپر اگر ویٹ پڑتا رہے گا تو چاہے جو مرضی دوائی کھا لیں، آپ کا جوائنٹ ٹھیک نہیں ہونے لگا. تو آپ کو ویٹ لوز کرنا ہے. اب یہاں کوشچن یہ آتا ہے، لوگ بھی یہ کر رہے ہوں گے، آپ سے بھی کریں گے، کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ یار اگر ہم واک نہیں کریں گے ویٹ کیسے کم کریں گے؟ اب واک کرتے ہیں تو پین، جوائنٹ میں پین ہو جاتا ہے. تو میں نے کیا ٹیکنیک بتائی؟ کچے گراؤنڈ پہ. یہ پہلی بات ہے، شاک ابزرو کر دینا، جو کہ شاک ایبزاربر کے طور پہ کام کرے. ایک تو اس پہ واک کریں. کبھی بھی آپ ٹریڈ مل پہ، ہارڈ سرفیس پہ یا کنکریٹ پہ یا سڑک پہ واک نہ کریں. واک آن گراؤنڈ. کچے گراؤنڈ پہ اویلیبل ہوتے ہیں، گاؤں والے ایریاز میں تو زیادہ اویلیبل ہوتا ہے کچا گراؤنڈ. ایک یہ چیز. دوسرا یہ کہ ڈائٹ کو کنٹرول کر کے کیلوریز کا انٹیک کم کریں، تاکہ تھوڑی واک بھی اگر کریں تو کیلوریز اتنی کم لی ہوں کہ ویٹ ریڈیوس ہو، نیگیٹو بیلنس ہو. وہ بات بھی میں کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرا یہ کہ اپنے نا جوائنٹ کو سپورٹ کر کے واک کریں. آپ کریپ بینڈیج کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کرنے سے پہلے دونوں جوائنٹس کو آپ لپیٹ لیں، گرم کر بھی، گرمیوں سردیوں میں تو خاص طور پہ بڑی ہیلپ کرتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے نا، جوائنٹ پین ہوتا ہے، وہ کریں. اور اس کے علاوہ موزے ملتے ہیں، میں تو ان کو موزہ کہتا ہوں، جو ٹیکنیکل نام ہوتا ہے نی جوائنٹ سپورٹ کہتے ہیں. نی جوائنٹ سپورٹ پہن کے آپ واک کریں تاکہ وہ گرپ میں رکھے آپ کے جوائنٹ کو. اور آپ جب ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے واک کر رہے ہیں یا تھوڑا لمبا واک کر رہے ہیں، آپ کا پین نہیں ہوگا. کسی بھی پین کلر پہ مت جائیں، کیونکہ پین کلرز آپ کی کڈنیز کو اور آپ کے معدے کو خراب کرتا ہے، اس کے بڑے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو لہٰذا پین کلرز کے بجائے گراؤنڈ پہ آئیں، نی جوائنٹ سپورٹ پہن کے واک کریں، اور کسی اچھے انسٹرکٹر کی زیر نگرانی، اگر پیسے تھوڑے افورڈ کر سکتے ہیں تو کسی ایکسرسائز یا فزیو تھراپسٹ سے بات کریں کہ میری اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے، یا کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے مجھ سے آپ یہ کہیں گے جی میں کس اسپیڈ میں واک کروں گا، ٹھیک ہے جی، میں کتنی ڈیوریشن کی واک کروں گا، وہ آپ ان سے لکھوا لیں. اور آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوگا، آپ کی جوائنٹ بھی پین نہیں کریں گے، آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوگا، آپ اچھی ایکسرسائز پہ بھی آئیں گے.